الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ عز و جل فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ جو شخص جمعرات اور شب جمعہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہے تو وہ فرشتے اس پڑھنے والے کا نام لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ ناظرین، آج استقبال رمضان کے بارے میں چند گزارشات کروں گا۔ سبھی جانتے ہیں کہ رمضان کریم کی آمد ہے، تو اسی حوالے سے استقبال رمضان اور خطبہ محبوب رحمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں چند ارشادات بیان کروں گا۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رحمت للعالمین مکی مدنی سلطان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت و بابرکت والا مہینہ جلوہ گر ہو رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر۔ اللہ جل جلالہ نے اس ماہ مبارک کے روزے فرض کیے۔ اس کی رات قیام یعنی تراویح ادا کرنا سنت ہے۔ جو اس میں نیک کام کرے، جو اس میں نیکی کا کام کرے گا تو ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے کسی مہینے میں فرض ادا کیے، اور جس نے اس مہینے میں فرض ادا کیے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے دنوں میں 70 ایک دن میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر والا مہینہ ہے، اور صبر ثواب اور جنت ہے۔ یہ غمخواری اور بلائی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزے دار کو افطار کروائے تو یہ اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اسے آگ سے آزادی بخش دی جائے گی، اور اس افطار کروانے والے کو بھی ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ روزہ رکھنے والے کو ملے گا۔
بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا کہ جس سے افطاری کروائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا کہ جو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی کا یا ایک گھونٹ دودھ کا روزہ افطار کرنے کے لیے دے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اول یعنی ابتدائی 10 دن رحمت والے ہوتے ہیں، اور اس کا جو درمیانیہ حصہ یعنی درمیان کے 10 دن وہ مغفرت کے ہیں، اور جو آخری 10 دن ہیں اس میں جہنم سے آزادی دی جاتی ہے۔ تو فرمایا جو اپنے غلام یعنی ماتحت سے اس مہینے میں کام کم لے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے گا اور اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا اللہ تعالیٰ اس شخص کو میرے حوض سے ایک گھونٹ پلائیں گے جسے پینے کے بعد وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کا نفل دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر ہے، اور اس کا فرض دوسرے ماہ کے فرائض کے مثلث ہے، یعنی دوسرے ماہ کے مقابلے میں اس کے فرض جو ہیں وہ برابری کا مقابلہ رکھتے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی 3 اشرے، پہلے اشرے میں رب العالمین مومنوں پر خاص رحمت فرماتا ہے جس سے انہیں روزہ تراویح کی اہمیت ہوتی ہے، جس سے انہیں روزہ تراویح کی ہمت ہوتی ہے اور آئندہ ملنے والی نعمتوں کی اہلیت پیدا ہوتی ہے، اور دوسرے اشرے میں تمام صغیرہ گناہوں کی معافی ہے اور جہنم سے آزادی اور جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ تیسرے اشرے میں روزہ داروں کے جنتی ہونے کا اعلان، وہاں کے داخلے کا گویا ویزا یا پاسورڈ جاری کیا جاتا ہے۔ ادھر شاعر لکھتے ہیں کہ مرحبا صد مرحبا، مرحبا صد مرحبا، پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا کیا رمضان ہے، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے۔ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اس مہینے یعنی رمضان المبارک سے کسی سے اس قدر عقیدت و الفت تھی کہ جو ہی ماہ مقدس کی آمد کے آثار و پر انوار نظر آئے گے تو رحمت للعالمین خود بھی اس کی برکات والے مہینے کا انتہائی شان و شوکت کے ساتھ استقبال فرماتے تھے، اور اپنے صحابہ کرام کے سامنے بھی اس
مبارک مہینے کی شان و شوکت اور فضائل و برکات اور دیگر دلکش اوصاف بیان فرمایا کرتے تھے۔ اس کی اہمیت کو واضح فرماتے ہیں کہ انہوں نے مختلف نیک اعمال کرنے کے اس کی اہمیت کو واضح فرماتے اور انہیں یعنی کہ صحابہ کرام کو مختلف نیک عمل کرنے کا مدنی ذہن عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی چونکہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی دیوانے اور سچے عاشق رمضان تھے، لہذا یہ حضرات بھی اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور محبت رمضان میں مسلمانوں کو مہمان رحمان کی آمد کی مبارکباد دیا کرتے تھے۔ انہیں روزوں کی ادائیگی اور شب بیدار اور راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب بھی ارشاد فرماتے تھے۔ چنانچہ فاروق اعظم اور استقبال رمضان ہوتا تو فاروق اعظم حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کو خوش آمدید ہے کہ جو ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ پورا رمضان خیر ہی خیر، خواہ دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام ہو، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کے درجے کے برابر ہے۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریر کا خلاصہ ہے کہ ماہ رمضان کی آمد پر خوش ہونا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، یہ بھی سنت ہے، اور جس کی آمد پر خوش ہونا چاہیے، جس کی آمد پر خوشی ہونا چاہیے، اس کے جانے پر غم بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے اکثر مسلمان جمعۃ الوداع کو غمگین اور اشک بار ہوتے ہیں، اور خطابات کے بعد اس دن میں کچھ الوداعی کلمات کہتے ہیں تاکہ مسلمان باقی گھڑیوں میں غنیمت جان کر اس میں نیکیوں میں اور زیادہ کوشش کریں۔ یعنی کہ جب آخری جمعہ ہوتا ہے رمضان المبارک میں تو اکثر لوگ مسلمان غمگین ہو جاتے ہیں اور اشک بار ہوتے ہیں، اور خطبات کے بعد اسی دن کچھ کلمات کہتے ہیں، الوداعی کلمات کہتے ہیں تاکہ مسلمان باقی گھڑیوں کو غنیمت جان کر نیکیوں میں زیادہ کوشش کریں۔ اے عاشقان رمضان، آپ سب کو مبارک ہو۔ انشاءاللہ جلد ہی رمضان المبارک اپنے دامن کرم سے رحمتوں اور مغفرت کی اپنے دامن کرم میں رحمتوں اور مغفروں کے پروانے لے کر ہم گناہ گاروں کے درمیان جلوہ گر ہونے والا ہے، کہ جس میں نفلی عبادت کا ثواب فرضوں کے برابر ہوتا ہے اور فرضوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ روزے داروں کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اور بے شمار لوگ جہنم سے رہائی کے پروانے تقسیم کیے جاتے ہیں اس ماہ میں۔ لہذا ماہ مبارک کی آمد کے موقع پر خود بھی خوشیاں منائیں اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اس کی خوب مبارکباد پیش کریں۔ اسی مہینے کی آمد سے قبل
دنیاوی معمولات، دنیاوی کام جو ہے اس سے فراغت حاصل کریں، یعنی اس سے تھوڑی سی مصروفیات کو نکال لیں باہر، پا کر نمازوں، روزوں اور تلاوت قرآن پاک، اور آخر میں تراویح، اور پورے ماہ میں کم از کم آخری عشرے میں اجتماعی اعتکاف کی برکتیں لوٹیں اور اپنے لیے راہ جنت کو آسان کریں۔ یعنی جو آخری عشرہ ہے نا، اس میں اعتکاف بھی کریں تاکہ اعتکاف سے برکتیں بھی لوٹیں، اور اپنے لیے راہ جنت کو آسان کیجیے۔ آخر میں شعر ہے وسائل بخشش میں، لکھتے ہیں شاعر: نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ۔ اسی شعر کے بعد اختتام: نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، سائلوں سے حاجیوں کا پھر آ گیا سفینہ، آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آبگینہ، بلا لے مدینے دکھائے مدینہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔